اس لیے میرے محترم دوستوں پتہ چلا یہ قرآن مجید جہاں اللہ نے ہمیں رحمتوں کے لیے عطا فرمایا، برکتوں کے لیے عطا فرمایا، عظمتوں کے لیے عطا فرمایا، اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے، سینے سے لگائیں گے، سینے میں بسائیں گے، یہ قرآن ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا، ہماری جان کی حفاظت کرے گا۔ اور میرے محترم دوستو اس لیے ہم عادت بنائیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ کرے سو کیڑا کیڑا سارے بزرگ بھی کرے سن، اگر بزرگ کریں گے ان کے بڑھاپے کی حفاظت ہو جائے گی۔ جوان کرے سن جوان تو اوے رس سے بیٹھے، اگر جوان تلاوت کریں گے ان کی جوانی قیمتی بن جائے گی۔ میری یہی بات جا کر گھر میں اماں بہن بیٹی کو بتا دینا، اگر وہ قرآن کی تلاوت کریں گی میرا اللہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ان کے کام کاج میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ میرے محترم دوستو ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تلاوت نہیں کرتے گھر میں، یہی وجہ ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ اور جب مولوی سمجھائے اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، ایک جواب آتا ہے قاری صاحب تساں تا ویلے ہو سادے کول ٹائم کہ نہیں۔ کہاں گیا ابھی تمہارا ٹائم؟ گھر میں ماں بہن بیٹی کو کہو، وہ کہتی میں تلاوت کس ٹائم کروں، ٹائم نہ سو میں کو۔ اما کرے نہیں کیا ہے تو میں روٹی پکے دیا، چلو 1 گھنٹہ روٹی کا، 1 گھنٹہ تیرا جھاڑو صفائی سارا، پچھو بچ گئے 22 گھنٹے، 8 تیرے سمن دے، کتنی بچ گئے 14۔ ہوں حساب بھی میں سمجھاواں، اما 14 گھنٹے کیا کرتی ہے؟ باجی میری دسیں دی یہ بھی میں 6 گھنٹے موبائل چلاونا ہوندے، پچھو چوکھے بچ گئے، وال تو بچتی کئی شے کوئی نہیں۔ کہتی ہیں ہم بڑی مصروف ہیں۔ مصروف، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنا آپ نے؟ میرے اور آپ کے نبی کی شہزادی ہے، بیٹی ہے۔ تھوڑی سی مصروفیت بتاؤں، ٹائم نہیں ہے، تھوڑی سی مصروفیت تو گھر تساں اپنے گھر والیاں کو، اما کو، بہن کو روٹی پکاون دا جڑے ویلے حکم دیندے ہو، آرڈر دیندے ہو، یا جڑا ٹائم دسا ہوئے روٹی وہ پکیندی ہے، اون تو پہلے ہوکوں دانے پیونے پوندے یا تساں چکی تو پیوا کے ان دیندے ہو؟ اور مرچیں پیسی ہوئی، مسالہ پیسا ہوا، ہر چیز بنی بنائی، اور چاہ کے وچ سٹنے آدھین اساں بڑی مصروف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ ہے، روزانہ چکی بھی پیسنی پڑتی ہے، دانے پیسنے پڑتے ہیں، آٹا بنانا پڑتا ہے۔ اور لوگوں آج سے اگر 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارا بچپن تھا، ہم نے گھروں میں وہ چکیاں دیکھی جن میں آٹا بھی پیسا جاتا تھا، جن میں مرچیں بھی پیسی جاتی تھی، نمک تو بازار سے پیسا نہیں ملتا تھا، موٹا ڈلا ملتا تھا، گھر میں پیسنا پڑتا تھا، مصروفیت کا زمانہ تو بہت تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تمام چیزیں بھی پیسنی پڑتی ہیں، اور 3 بچے چھوٹے بڑے گھر میں اکٹھے ہیں، 1 سال کا ان کا وقفہ ہے، حضرت حسن، حضرت حسین اور 1 بچی ہے، تینوں میں تھوڑا تھوڑا عمر کا فاصلہ۔ اور لوگوں گھروں میں دیکھتے ہو جن کے اوپر نیچے بچے ہوں، ماؤں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ چکی بھی چلاتی ہے، دانے بھی پیستی ہے، روٹی بھی پکاتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے۔ واقعات میں لکھا ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتی، اس کے بعد بیدار ہو کر وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کبھی 2 رکعتوں میں 15 سپارے، کبھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتی تھی۔
حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے بھی واقعات سے یہی بات ملتی ہے. رات کی 2 رکعتوں میں رات کی نماز میں کبھی 15 سپارے کبھی پورا قرآن پڑھ دیا کرتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. اور صحابہ کا بھی اکثر کا یہ معمول تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ تو مشہور ہے, روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. آ جاتا رمضان, رمضان میں ایک قرآن دن میں ایک رات کو ختم کیا کرتے تھے. تراویحوں میں بھی اتنا قرآن سنایا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی واقعات میں لکھا ہے روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. ابن عساکر رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. پیر عبد الحادی رحمت اللہ علیہ دین پور شریف والے روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. میرے والد گرامی نے بتایا پیر عبد الحادی رحمت اللہ علیہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے شدید بیماری شدید تکلیف کے عالم میں تھے. اس تکلیف کے عالم میں بھی جس دن دنیا سے رخصت ہوئے جاتے جاتے 16 سپاروں کی تلاوت کر کے گئے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلی رحمت اللہ علیہ ان کے دادا بھی دادی بھی دونوں قرآن کے حافظ اور حافظہ تھے. روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ان کے واقعات میں لکھا ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل کام ہے, ایک سپارہ نہیں پڑھا جاتا, کس وقت پڑھیں ٹائم کوئی نہیں. میرے محترم دوستوں ہمارے لیے تو بڑی آسانی کا دور ہے, بڑی ہی آسانی موجود ہے, گرمی سردی کا انتظام موجود ہے, ہر چیز کی سہولت موجود ہے, پھر بھی قرآن نہیں پڑھا کرتے. میرے والد گرامی کے استاد محترم اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے. جیل میں رہتے رہتے رمضان کا مہینہ قریب آ گیا, بڑے پریشان ہو گئے. قیدیوں کو کہتے آ لوگوں اس مرتبہ لگتا ہے رمضان بغیر قرآن کے گزر جائے گا. کیوں؟ حضرت عالم تھے, حافظ نہیں تھے, اور قیدیوں میں بھی کوئی حافظ کوئی نہیں. جب حافظ کوئی نہیں تو روتے لوگوں اس مرتبہ رمضان لگتا ہے بغیر قرآن کے گزر جائے گا. یہ جنہیں قرآن سے محبت ہو ان کی باتیں ہیں. آپ پتہ رمضان نیڑے آنا پہ نا بندے ہونے نال مشورے کریں دے ودے بھی جڑا کاری ایویں شالیمار تو بھی تیز ہوئے کتھا پڑھے دے 20 منٹ ساکو آکھے ونج ہوئے چھٹی. حضرت مدنی فرماتے ہیں اس مرتبہ رمضان بغیر قرآن کے گزرے گا. رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ گیا. ذرا جرت کی ایک سپارہ یاد کر لیا. اللہ کی شان, اگلے روز رمضان کا چاند نظر آ گیا, رات کو کھڑے ہو کے ایک سپارے سے تراویحیں سنا دی قیدیوں کو. خوش ہوئے, اللہ سے دعا کی مولا جہاں اتنی ہمت دی اور دے. دوسرا دن آیا تو دوسرا سپارہ یاد کر لیا, رات کو تراویحوں میں سنا دیا. تیسرے دن تیسرا سپارہ یاد کیا, رات کو سنا دیا. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت مدنی خود لکھتے ہیں میرے اللہ کی مہربانی ہوئی, یہ سلسلہ چلتا رہا. ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر مدنی کا قرآن ختم ہو گیا. ہم لوگ آسانیوں میں نہیں پڑھا کرتے, لوگ مشکلوں میں قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں. اور میرے محترم دوستو تمہیں کیا بتلاؤں, مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ 108 دن جیل کی کال کوٹڑی میں رہ کر باہر آئے. بڑی مشکلوں والی وہ زندگی تھی, ان کے 108 جو دن گزرے. فرمایا کرتے تھے ہمیں ایسی اندھیری کوٹڑی میں رکھا گیا جس میں ہمیں دن اور رات کا پتہ نہیں لگتا تھا.
سورج نہیں نظر آیا کرتا تھا، اتنی مشقت والے یہ دن گزرے، اللہ نے رہائی عطا فرمائی، جب رہا ہو کر باہر آئے کارکن استقبال کے لیے آ گئے، لوگوں نے کہا او اللہ والے ذرا بتلاؤ تو صحیح، ہمیں پتا چلا بڑی مشکل میں زندگی گزار کے آئے، فرمانے لگے نہیں نہیں الحمدللہ جو اس مرتبہ مزہ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جیل کال کوٹھڑی اور مزہ، فرمایا ہاں بڑا مزہ ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمایا تمہیں پتا ہے میں 108 دن جیل میں رہ کے آیا۔ لوگوں نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ فرمانے لگے ان 108 دنوں میں نے اللہ کو 108 قرآن سنا دیے، میں روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتا تھا۔ میرے محترم دوستوں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں ہم خود بھی قرآن والے بنے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن والا بنائے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن والا بنائے، جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ بھی روزانہ پڑھے، حافظ پہ تو لازم ہے روزانہ پڑھنا۔ پڑھیں گے سارے پڑھیں گے، تھوڑا زیادہ جتنی میرا اللہ توفیق دے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے نماز پابندی کے ساتھ اسی طرح قرآن بھی پابندی کے ساتھ۔ قرآن سے اگر محبت کریں گے نا، قرآن سے محبت، ایک جملہ دینے لگا ہوں یاد رکھنا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، جس آدمی کے دل میں قرآن اور قرآن والے سے سچی محبت ہو، کوئی بھی آدمی ہو، قرآن اور قرآن والے سے سچی دل میں محبت ہو، فرمایا کہ وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ صرف محبت سے اتنا بڑا نفع ہے، تو قرآن پڑھنے سے کتنا نفع ملے گا، قرآن والوں سے محبت کرنے سے کتنا نفع ملے گا، مدارس سے محبت کرنے سے کتنا نفع ملے گا، مدارس کی خدمت کرنے سے کتنا نفع ملے گا، مدارس کی ضروریات پوری کرنے سے کتنا نفع ملے گا۔